بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ مذاہب انسان کو بیزاری کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ مذاہب اس بات کا درس دیتے ہیں کہ انسان کھیل کود سے دور رہے اور دنیاوی لذتوں سے دور رہے اور ایک ایسا انسان بن کے رہ جائے کہ جس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی تڑپ ہونی چاہیے، وہ آخرت کی تڑپ ہو اور اللہ سے ملن کی تڑپ ہو۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو اسے اللہ سے دور کرے اور ایسا انسان بنا دے کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی متحرک کردار ادا کرے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور مذہب کا جو تصور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت موجود ہے، اس کے اندر بھی کھیل کود کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ قرآن حکیم کی آیت بطور حوالہ پیش کی جاتی ہے کہ ان الحیات دنیا لعب و لہو، بے شک جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے اور اس کھیل کود سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے تو پھر آپ کو دنیا کی ہر لذت سے محروم ہونا پڑے گا، دنیا کے اندر فنون لطیفہ سے دور ہونا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں، آرٹ ہے، ثقافت ہے، ان سب چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کو، ہر لذت کو اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اور ان ساری چیزوں کو سے انکار کی وجہ سے وہ اللہ کی قربت حاصل کر لے گا۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے اور خصوصاً اس باب میں کہ خواتین کے بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہم خواتین کے حوالے سے ایک بڑی جو سیریز ہے اسے ہم لے کے چل رہے ہیں، تو یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے۔ اور ہم آج اس پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام میں فنون لطیفہ کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور قرآن کی اور احادیث سے جو ہمارے ہاں مذہبی طبقہ یا مذہبی طبقے کے کچھ افراد استدلال کرتے ہیں، اس میں کوئی معنی، کوئی جان ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمیں لکیلی جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی عباسی صاحب۔ بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کا۔ حمزہ صاحب بہت زبردست سوشل ایشوز پر کام کرتے ہیں، شوبز انڈسٹری سے وابستہ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب حسن الیاس صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ایشوز پر ان کی بڑی زبردست رائے رہتی ہے اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ میں حسن الیاس صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، اور آپ اس سے اعراض برتیں، کیا قرآن ہمیں ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم کوئی کھیل نہ کھیلیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں سے کسی رنگ کی طرف آشنا نہ ہوں؟ کیا ایسا انسان بنانا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، دین کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی نقطہ نظر اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر ہم یہ دیکھیں کہ خود خدا نے زندگی کی اسکیم کو کیسے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیے تو بالکل صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسان کو ارادہ اختیار دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اسی شعور کا امتحان ہے جس کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کا شہری بنائے گا۔ اب انسان کو جہاں پر بھیجا گیا ہے تو انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان نام ہے ایک عقلی وجود کا، ایک اخلاقی وجود کا، اور ایک جمالیاتی حس کا۔ ہمیں جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہماری جمالیاتی حس ہے۔ ہم چیزوں کو مزین کرتے ہیں، ہم شہر آباد کرتے ہیں، ہم تمدن کے ارتقاء کے ساتھ دنیا کی جو حرکیات ہیں اس میں تبدیلیاں برپا کرتے ہیں۔ یہ شاعری، یہ آرٹ، یہ موسیقی، یہ مصوری، یہ ڈرامہ، یہ سب چیزیں اصل میں ہماری اسی اندرونی جو حصے جمالیات کے ظہور کی خواہش ہے اس کا اظہار ہے۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ امتحان ہے، ہم نے اپنی اس عمل کی تسکین کو حدود کے اندر انجام دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ بالعموم جو کہتے ہیں کہ جی دین تو اصل میں آپ کو دنیا سے ہٹانے کے لیے آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ہر جگہ پہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے، اور استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر وہ کرائیٹیریا دے دیا ہے، وہ 5 بنیادی نقاط ہیں جو اخلاقی حرمت کی حدود بندی کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی بھی عمل اگر وہ ان 5 چیزوں میں متصادم ہو جاتی ہے تو اب ہمیں اس سے رک جانا ہے۔ اور کمال کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان کی ہیں اس سے پہلے یہ بیان کی کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اللہ کی ان زینتوں کو جو میں نے پیدا بندوں کے لیے کی ان کو حرام قرار دیتا ہے؟
وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں. فواحش ہیں، اس کے اندر اسم ہے، تلفی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، شرک، اور آپ اللہ کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کریں جو اللہ نے نہیں کی ہو. تو یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ فنون لطیفہ تو دین میں حرام ہے، یہ اتنا بڑا 5 چیزیں دوبارہ ریپیٹ کریں گے کون کون سی ہیں؟ دیکھیں فواحش ہے، سورہ اعراف کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت 33 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے فواحش سے بچنا ہے. فواحش کیا ہیں؟ اپنی جنسی مقامات، جنسی بے راہ روی کو اجاگر کر دینا لوگوں کے سامنے. لوگ اس کو بھی بہت غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. مجھے آپ کے لباس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، آپ اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. بالکل واضح بات ہے، ہم سب جانتے ہیں جس چیز سے ہماری فطرت اباہ کرتی ہے یہ فواحش ہیں. اس کے بعد اسم ہے، اس کے بعد بغی ہے، کسی کی حق تلفی کرنا، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا. شرک ہے، یہ بھی اخلاقی جرم ہے. ہم خدا کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا ساجی مددگار سبارڈینیٹ ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور 5ویں چیز ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے چیزوں کے حرام حلال کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ بنیادی خطرناک بات ہے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فنون لطیفہ ہیں یا شاعری ہے یا مصوری ہے یا ڈرامہ ہے یا آرٹ ہے، اس سے لوگوں کے تزکیے پہ کوئی اثر ہوگا، دنیا کے اندر وہ مشغول ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو ان کو یہ کہہ کے یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا زائد استعمال، ان چیزوں کا ایسا استعمال جو آپ کی دینی شعور کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے بچیں. تو زینتیں جتنی ہیں سب کی سب جائز ہیں، یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیتے ہیں. اور آخری بات میں عرض کر دوں، یہ جو آیت لوگ بالعموم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جاتی ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی آخرت ہمیشگی کی زندگی، ایک جاویداں زندگی جس میں آپ نے ارب سال ہیں، یعنی اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے وہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ زندگی کا ابتدائی حصہ ہے 60-70 سال کا جو تم یہاں گزارتے ہو. تو اس زندگی کے مقابلے میں اگر اس کو ترجیح دیتے ہو تو یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ یہ زندگی تو ابتدائی زندگی تھی، چند دن آئے اور یہاں پر وقت گزارا اور چلے گئے. تو اس کھیل تماشے میں پڑھ کے اس بڑی زندگی کو مت بھول جانا. تو اس سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ استعمال ہے چیزوں کا، ورنہ کھیل تماشے بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، میرے ذوق کی تسکین کے لیے ہیں. تو کوئی بھی چیز فنون لطیفہ میں سے حرام نہیں ہے، یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے اس موقع پر جس موقع پہ ہمیں لگے کہ دین کے جو مشمولات ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے. اور وہ آپ یہ بات بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ ایک گانا بڑا مشہور ہے، دنیا کھیڑ تماشا، وہ یاد آ گیا. تو اس میں دیکھیں نا وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہی ہے کہ آپ نے بہت کم ٹائم یہاں گزارنا ہے، تو جس چیز کے بارے میں آپ کو لگے کہ ہاں بہت کم وقت کے لیے ہم آئے ہیں تو اس کو آپ کھیل تماشے سے تعبیر کرتے ہیں. بہت اچھی آپ نے اس کی تشریح کی. حمزہ صاحب میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، آپ شوبز انڈسٹری سے وابستہ رہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شوبز انڈسٹری جو سوسائٹی میں میسج پرووائڈ کر رہی ہے، جو پیغام پہنچا رہی ہے، اس کے نتیجے میں فحاشی پھیلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فنون لطیفہ اور یہ جتنی بھی قدریں ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتی ہیں، جو حسن صاحب بتا رہے تھے. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، جیسے حسن بھائی نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اسلام میں تو 2 ہی وجوہات ہیں. پہلے تو میں اس سے پہلے یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دی، تاکہ یہ جو اس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں نا کہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے، زندگی کھیل تماشے کی آیت کو جو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی رکھیں تو وہ تو بڑی ہی معتدل زندگی تھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دسترخوان بڑا مشہور تھا حدیث کی کتابوں کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن بڑا اچھا تھا، زینتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں، شادیاں کی. تو یہ انٹرپریٹیشن ہی سرے سے غلط ہے، یہ دین اسلام کے منافی ہے کہ دنیا کیونکہ آ گیا کھیل تماشا ہے تو آپ دنیا کی ساری زینتیں چھوڑ دیں. انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تو دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے نمونہ رکھ کے دیکھیں تاکہ ان چیزوں سے بچ جائیں، ورنہ رہبانیت جیسے انٹرپریٹیشنز کرسچینٹی میں بھی دیکھیں کتنا پریولنٹ ہو گئی، جوڈیزم میں کتنا پریولنٹ ہو گئی، ہندو مت میں کتنا پریولنٹ ہو گئی، اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت تھوڑا سا زور پکڑتی جا رہی ہے کہ غالباً دین یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ جنگلوں کے اندر. ایسی حالانکہ اللہ کے رسول نے بالکل کلیئر کٹ یہ کہا کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، نفی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا نمونہ دکھا کے اس چیز کی نفی کی کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جانا جنگلوں میں تو امتحان سے اٹھ کے بھاگ جانے کے مترادف ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی، بالکل چاہے میڈیا ہو، میڈیا بھی وہ ایسی ایک تلوار ہے کہ جس سے آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور برا کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ تربیت. دیکھیں، بین کرنا کسی چیز کو زبردستی چینج کرانے کی کوشش کرنا، وہ منافقت کو جنم دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں فحاشی ختم ہو، ریانی ختم ہو، یا اس کے خلاف کچھ عملی طور پہ کچھ ہو،
تو ایک ہی راستہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے بتایا جائے یہ غلط کیوں ہے ان دا فرسٹ پلیس. صحیح. ہمارے ہاں تو کیونکہ ہم بورن مسلمز ہیں, میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کیونکہ میرے ساتھ ہی پرابلم تھا کہ ہم بورن مسلمز ہیں, ہم بس یہ مان لیتے ہیں کہ اچھا ہم مسلمان ہیں اور ملک بھی ہمارا کہتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں, تو ہم تھوڑے زیادہ کچھ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اسلام کے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز ٹھیک کہی گئی ہے مذہب میں تو وہ کیوں کہی گئی ہے, اور اگر کوئی چیز غلط کہی گئی ہے تو وہ کیوں کہی گئی ہے. اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں اور اس پہ ایک آزادانہ ڈائلاگ, بنیادی جو فلسفی ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور یہ پرابلم کیا ہے, مطلب وجہ نہیں کہ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منع ہے تو وہ کیوں منع ہے, یہ ہمیں اس کا استدلال یوزلی پتہ نہیں ہوتا. صحیح. اس کا یا تو بڑا شیلو استدلال پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر, لیکن اوپن ڈبیٹ یہ نہیں کہ کسی ایک مسلک کی بات یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کی بات کو آپ پھر پوری چیز پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. ایک اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز کلیئرلی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا کہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ اس کے کچھ امپلیکیشنز ہوں گی. اس چیز پہ اگر کام کیا جائے رادر دین کہ بیشنگ. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حلقہ دوسرے حلقے کو بیش کر رہا ہوتا ہے, دوسرا حلقہ پہلے حلقے کو بیش کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ اگر کریں گے تو اس سے تو دونوں ایکسٹریمز اور اوپر جائیں گی. صحیح. ہم سب انسان ہیں, نمبر ون, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. صحیح. اس طرح کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ اور یقین جانیے جب اس طرح بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے استدلال بتائے ہیں قرآن کے اندر کہ کوئی چیز اگر منع کی ہے تو کیوں کی ہے, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر آپ پیسفلی بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے تو اس سے انکار کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بات کرنا بڑا مشکل ہے, انکار تو بہت بات کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری جو کہتے ہیں نا چیز وہ بات کرنے کے ذریعے آرام سے, بجائے جون ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ یہی ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی, بات سنی نہیں گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ بات کرتے ہیں نہ بات سنتے ہیں, ہم تو کچھ اور کرنے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے, ڈیمونائز کرتے ہیں اگلی پارٹی کو, وہ ان کو ڈیمونائز کرتے ہیں. میں تو یہی دیکھتا ہوں آج کل, اور یہ بکتا بھی بہت ہے میڈیا کے اندر اس طرح کا رویہ جو ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ فنون لطیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زینتیں سب کے لیے حلال کی ہیں, جائز قرار دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں سے, انسان کو بھی زینت دی. کیا خوش گفتاری ہے, خوش کلامی ہے, شعر و شاعری ہے. لیکن اب لوگ یہ بات کرتے ہیں جو آپ کے خیال سے تھوڑا سا ہٹ کے خیال رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری ہے کیا؟ یہ رتب و یابس کا ایک مجموعہ ہے, اس کے اندر کیا ہے, کبھی زلفوں کی بات ہو رہی ہے, کبھی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے, کبھی کیا بات ہو رہی ہے, کبھی کیا بات ہو رہی ہے. اور جو شعراء کے خیال کے مطابق اگر کسی چیز کو مجسم کر دیا جائے تو وہ ایک عجیب و غریب سی چیز بن جاتی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں بڑی آنکھیں ہوں, یہ ہو, تو یہ ساری تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں لغو ہے. اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, جو لغو سے اعراض برتتا ہے. کیونکہ بے معنی بات کو اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے کہ اس کو قبول مت کرو, جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو اسے قبول مت کرو. اب یہ جو فنون لطیفہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ ڈرامہ ہیں, موسیقی ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ لغو بھی ہیں, اور مومن جو ہے ان لغویات کے نزدیک ہرگز نہیں جاتا. جی, یہ جو آپ نے مثال دی ہے, مثال بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس سے اصل میں ایک پورا تصور فلسفہ وہ اطلاق میں آ کے ڈھل جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ہے, اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے خود موضوع بنایا ہے, خود شعراء کے حوالے سے موضوع بنایا ہے. جی جی. اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں, یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا تو اس کے مقابل میں یہ بات کی گئی کہ اس پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہتے ہو, شاعروں کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. آج ادھر گفتگو کی کسی عاشق کے رخسار کے اوپر, کل چلے گئے کسی جنگ کے میدان کے اندر, اور پھر اس کے بعد مبالغہ بھی ہے ان کی طبیعت میں. یہ تو ہر جگہ پہ سب کچھ, یہ ساری مذمت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے وہاں پر کی. لیکن کیا قرآن کے اس بیان کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ شاعری علی الاطلاق حرام ہو گئی ہے؟ یہی وہ بات ہے جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ خود قرآن بھی ایک چیز کو موضوع بنا رہا ہے. موسیقی کو تو اس نے کہیں موضوع ہی نہیں بنایا, یا تصویر کشی کو یا مصوری کو یا مجسمہ سازی کو تو موضوع ہی نہیں بنایا. حضرت سلیمان کے محل میں تعریف کی ہے, یعنی تمثیل کی, یعنی موضوع اس لحاظ سے نہیں بنایا کہ کہیں نفی نہیں کی اس کی, وہاں پر جس بیان میں ایک چیز آ گئی. لیکن یہاں پر تو ایک چیز موضوع بحث بن گئی, اس کے باوجود اس کی حرمت کی بات کوئی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ خود قرآن نے نہیں کی. یعنی قرآن نے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد شاعری نہیں کرنی. رسول اللہ نے کہا ہوگا کہ میری جماعت میں جو آدمی شاعری کرتا ہے وہ آج کے بعد لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض شعراء تھے, حسان بن ثابت تھے, آپ کی مدح کرتے تھے, آپ کی تہنیت میں مسرت میں چیزیں لکھتے تھے.
تو یہی وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے. اچھا اب آپ نے فرمایا کہ جی لغو سے دور رہیں، تو اب لغو ایک ٹرمینالوجی ہے نا، صحیح، آپ کو اس کا اطلاق کر کے دکھانا پڑے گا مجھے. اور یہ بات کہ وقت ضائع ہوتا ہے، تو وقت کسی چیز کے مقابلے میں ضائع ہوتا ہے. میں پڑھائی کے مقابلے میں اگر موسیقی سن رہا ہوں تو میری والدہ بھی مجھے روکیں گی. صحیح. میں نماز کے مقابلے میں شاعری کر رہا ہوں تو میرا خدا بھی مجھے روکے گا. تو ہمارے علماء کی جو حساسیت ہے، جو وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، جذبہ بڑا محمود ہے. صحیح. یعنی یہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کے زمانے میں آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے بہت بڑا فتویٰ لگا کے لوگوں کو نہیں روک سکتے. جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. یعنی ایک چیز فطری تقاضا ہے. میں پورا دن مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں؟ کہ ہمارے علماء پورا دن تدریس ہی کرتے رہتے ہیں. ان کے ہاں بھی کچھ تفنن تباہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ راحت و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وقت اگر ضائع ہوتا ہے زندگی کے مقاصد کو خراب کرنے میں تو وہ چیز لغو بھی بنے گی، دین بھی اس کو روکے گا. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے بعض ایسی مباح چیزیں جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی حرمت کا پہلو ہے، تجارت ہے، اس کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو تو یہ لہو کا کام کر رہے ہو، کھیل تماشے کے کاموں میں پڑ رہے ہو. اب تجارت اپنی ذات میں جائز چیز ہے، کوئی اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا استعمال ہے، جب وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں. اور سد ذریعہ کے جو اصول ہمارے علماء بالعموم اپناتے ہیں پریکاشنری میجر کے طور سد پہ، ذریعہ یعنی اس طرف جانے کا جو راستہ اسی کو روک دیں. صحیح. تو یہ سد ذریعہ کسی معاملے میں اگر خود پیغمبر نے اپنایا ہے تو ہمیں تو اس کے اسوہ پہ چلنا ہے نا. یہ اصل میں آپ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینی ہے. ضرور. اور بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ فنون لطیفہ اس کے بارے میں مذہب کی تعلیمات کیا ہیں. اور وقفے سے پہلے حسن الیاس صاحب بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں ہم اس باکس سے اگر باہر نکلتے ہیں تو وہاں تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو آزادی دی ہے اگر اس باکس کو کوئی مزید لمیٹڈ کرتا جا رہا ہے تو پھر یہ زیادہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اور بطول ایک بات کر رہی تھیں کہ ہمیں جو تصور خدا دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ سے صرف ڈرایا ہی جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربان ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود اپنا جو تعارف کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. تو ہمیں یہ تصور ہی نہیں بتایا جاتا. اور مذہب کا سد ذرائع کے طور پر یعنی اس ذریعے تک آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو کل کیا پتہ آپ کسی غلط جگہ پر نہ چلے جائیں، تو اس راستے پر جانے سے ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے. تو اصلا آپ بات جو بتا رہے تھے ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرت میں تھے اس معاشرت میں موسیقی کا غالب استعمال غلط مقاصد کے لیے ہوتا تھا. مثلا شبینہ مجالس ہوتی تھیں، اس کے اندر لونڈیاں ناچتی تھیں، وہاں شراب کی محفلیں ہوتی تھیں، لوگ شراب پی کے مدہوش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد بالکل اپنے جو ارادہ اختیار شعور سب کھو بیٹھتے تھے. ایک ایسا رویہ کہ جو اللہ کو مطلوب رویہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور پھر بے شمار ایسی روایتیں جہاں آپ نے روکا ہے. وہاں کیوں روکا ہے؟ کہیں پر تنبیہ کی ہے، کہیں پر مذمت کی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا استعمال ہے آگے جو لوگوں کو غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تحسین ہے، کہیں پہ ترغیب ہے، کہیں پہ مذمت ہے، کہیں پہ روکنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز علی الاطلاق حرام نہیں ہے. یہ سچویشنز ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں جن کے بعد ہم اس چیز سے لوگوں کو روکیں گے، پھر آج بھی روکیں گے. ابھی دیکھیے ہر شریف النفس آدمی کوئی موسیقی سنتا ہے. ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں جی موسیقی اچھی بھی ہوتی ہے تو کوئی ایک مثال دیں، آج کل تو موسیقی ایسی ہوتی ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذوق دی ہے، صلاحیت دی ہے، مسلمان بچوں کے لیے اچھی موسیقی بنائے. ہمیں آگے بڑھ کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے اگر ایسی موسیقی معاشرے میں نظر نہیں آتی. لیکن کیا ہم نے گفتگو میں پابندی لگا دی؟ فحش گفتگو بھی ہوتی ہے، لوگ یاوہ گوئی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ سے سد ذریعہ کے اصول پہ اپنے لوگوں کو زبانوں پہ تالے لگا لو، گفتگو نہ کرو؟ تو ہر چیز وہ اعتدال کی راہوں پر ہوگی. اور علماء کو بھی بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے کے اوپر کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لوگوں کو وعیدیں تنبیہات کی گئیں کہ لوگ اس سے رک گئے. وہ کبھی نہیں رکیں گے، اس لیے کہ تفریح انسان کی فطرت میں ہے. آپ نے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ دیکھو یہ خاندان کا ادارہ ہے، یہ جنس کی پاکیزگی کے طہارت کے تقاضے ہیں، ان پہ قائم رہو. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس بات کو پھر اپریشیٹ کریں گے
اور ان حدود آشنائی کو پہچان کر اپنے آپ کو وہاں سے پیچھے روک لیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے ہاں کی جاتی ہیں تو ایک دوسری رائے بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے. آپ تحقیق کریں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام روایات جو غنا اور کیا کہتے ہیں موسیقی کے حوالے سے تھی وہ ساری اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے پھر نکالا کہ ہاں ان کے مطالب اور مفاہیم کیا ہیں. کیا مکمل حرمت ہے کہ مکمل طور پہ حرام ہے, یا آپ سوسائٹی میں کسی حدود اور قیود کے ساتھ انہیں پرفارم کر سکتے ہیں. تو اب پرابلم اصل میں یہ ہے یہاں پہ کہ ایک غالب فکر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, اور وہ بات وہی ہے کہ وہ اصل میں سد ذرائع کے اصول پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو گانا سننے کی اجازت دی تو اس کا مطلب کل یہ گانا گانا شروع کر دیں گے. جب یہ گانا گانا شروع کر دیں گے تو یہ موسیقی ہے, یہ موسیقی آپ کو نماز سے دور کر دے گی, اللہ سے دور کر دے گی. تو اب یہ جو سوچ اور فکر ہے, ہم سوسائٹی کو مطلب کہ مذہب کے اندر پرابلم نہیں ہے, سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس طرف لے کے چلی جائیں گی. تو ہم اس خوف کی وجہ سے وہ ساری چیزیں, میں حسن صاحب کے الفاظ مستعار لوں گا, انہوں نے کہا نا کہ آپ زبان سے تو بہت سی آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں, زبان سے آپ اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے کل سے بولنے پر پابندی ہے جی, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور پاکستان میں عموماً میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کرک میں ایک مندر پہ حملہ ہوا تو پورے پاکستان میں جو مندر تھے نے کہا کہ اب وہاں فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی. مطلب جو وجہ کچھ اور ہوتی ہے, اور ہم صرف بند کرنے کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ڈسکشن کر کے ہم چیزوں کو اوپن کریں. اور جن لوگوں نے یہ حملہ کیا بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی کا شکار ہے. ہم ان کو ڈائلاگ میں لے کر آئیں, ہم ان کو مکالمے میں لے کر آئیں اور ان کو بتائیں کہ ہاں جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ ایک موقف ہے. سوسائٹی میں ہمیشہ دوسرا موقف اور دوسری رائے بھی ہوتی ہے. تو یہ سوسائٹی کو کیسے, کیونکہ آپ ان ساری چیزوں سے منسلک, کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا پروگرام اتنے لوگ نہیں دیکھتے, مسجد کے امام اور خطیب کی تقریر بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں سنتے جتنا ٹی وی, ڈرامہ, موسیقی, ان چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. اور ان کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام دیا جا سکتا ہے سوسائٹی کو. تو کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, پہلی بات تو آپ کی جو ہے وہ میں خود کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں ہمارے مذہبی طبقے کے ساتھ, کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو کہنا کہ ہماری رائے کے اندر صحیح یہ چیز سد ذریعہ کے طور پہ غلط ہے, لیکن دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا دیا. بالکل. میرا جو آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پورے کا پورا حق ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں کہ جی دیکھیں 98% میوزک تو ہوتا ہی ایسی چیزوں پہ بیسڈ ہے جو سورہ اعراف کے اندر کرائیٹیریا بتائے ہوئے ہیں, اس کے خلاف جاتا ہے. 98% میں کہتا ہوں چلے 99.9% اس کے خلاف جاتا ہے. آپ کہیں جی اس لیے بہتر ہے کہ سنیں ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس. صحیح, لیکن پلیز آپ اس کو اپنی رائے کے طور پہ, یہ میری رائے ہے, میری رائے ہے, یہ مانتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاً حرام نہیں قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اگر کانٹیکسٹ میں, پورے کانٹیکسٹ میں ان کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ دے آر ورکنگ آن دا لارجسٹ حدیث پروجیکٹ آئی بلیو ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, جس کے اندر ساری روایات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے مقام کیا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے. آپ اگر یہ مان کے آگے بات کریں گے تو بہت خوبصورت بات ہے, شاید میں اگری بھی کر جاؤں کہ ہاں یار زیادہ تر کانٹینٹ ہی ایسا نکل رہا ہے کہ انسان نہ ہی جائے تو اچھا ہے. صحیح. لیکن غلطی وہاں پہ اور فساد وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں جو میری رائے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. میرے خیال ہے یہ ڈسٹنکشن ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ قرآن کی آیت کیا ہے اور میرا فہم کیا ہے, جی یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ میں نے سمجھا کیسے, میں نے سمجھا کیسے ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ پریونشنز اختیار کریں تو ہم بچ جائیں گے ان چیزوں سے. یہ میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاً حرام نہیں کیا. تو یہ دیکھیں بات کتنی ایک دم معقول زبردست ہوگی, بالکل سمجھ آنے والی بات, سمجھ آنے والی بات ہوگی. اور دوسرا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیمز, میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیمز جس کے اندر آرٹ کا میڈیم ہے, جس کے اندر فنون لطیفہ کا میڈیم ہے, یہ دنیا کے سب سے پاورفل میڈیمز ہیں اگر آپ انسان کی سائیکالوجی کو دیکھیں. مطلب مجھے یاد ہے ایک زمانے میں سٹوری ٹیلنگ دا میسج جو مووی بنی تھی 70s میں, ابھی عمر سیریز کا بڑا ایک وہ آپ دیکھیں ارطغرل بھی کتنے ملکوں میں چلا انکلوڈنگ پاکستان. یہ یعنی کہ ایک وہ میڈیم ہے جس سے تو آپ سب سے بڑی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ حرام ہے لیکن اس کو کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا. حسن صاحب یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. دیکھیے یہ جو بات عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے علماء کے حلقوں میں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر چیز کو جائز کر دیا, ہم تو کم سے کم اس کو حرام کرتے تھے. لوگ سنتے تھے, ان کے اندر ایک احساس گناہ تھا, خوف تھا, توبہ اور رجوع کرتے ہیں.
تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے توبہ، خوف اور احساس گناہ نہیں بلکہ منافقت کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ایک چیز کو اگر میں حرام سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب میں شعوری طور پہ اس کو حرام نہیں سمجھتا اگر میں اس کو سن رہا ہوں۔ یعنی یہ رویہ کہ ایک چیز اگر اللہ کے یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے اگر میں شعوری مسلمان ہوں اور میں اس کو اپنے روزانہ سنوں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، کہا حرام بین اور حلال بین، ہر چیز واضح ہیں، محکمات کی صورت میں واضح ہیں۔ یہ حلال بین حرام بین کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ کہ حرام بالکل واضح ہیں صحیح، اور واضح۔ حلال بھی بالکل واضح ہیں، یعنی کسی چیز میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل بدیہی حقائق ہیں۔ قرآن مجید نے بھی واضح کر جن چیزوں میں کوئی شبہ تھا، انسان کی عقل ٹھوکر کھا سکتی تھی، اس میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ جائیں، پوری کتاب موجود ہے، ایک لفظ نہیں بیان کیا جا سکتا موسیقی کی حرمت کے بارے میں، فنون لطیفہ کی مذمت کے بارے میں۔ اللہ کے پیغمبر جو قرآن مجید کی ان اصولی ہدایات کا اطلاق کر رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر، آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں، ایک ایک روایت کو الٹیں اور اس کی تحقیق کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اصول ہے وہی اصول جو عقلی اصول ہے کہ یہ چیزوں کی اخلاقی حرمت ہوتی ہے جو ان کے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اخلاقی کرائٹیریا ہے۔ آپ موسیقی سن رہے ہیں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، کسی کی ہجو کرنے کے لیے، کسی کے جنسی اعضاء کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نماز کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں، آپ والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کے جذبے سے دور ہو کے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہے، میری فطرت اس سے ابا کرتی ہے، میں اس کی تعلیم دوں گا۔ اچھا بس حسن صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ نے کہا نا کہ آپ نماز چھوڑ کے موسیقی پہ لگے ہوئے ہیں، آپ والدین کی خدمت چھوڑ کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے اندر اتنی جان ہے کہ بندہ تو کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے یار، گھر والے بلاتے ہیں تو بلاتے رہ جائیں، میں تو اپنی مووی دیکھ کے آؤں گا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہے، تبھی تو دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے ارادہ اختیار، میرا شعور کبھی سوء استعمال کی طرف جاتا کیوں؟ اسی پر ہی ہے اسی جنت کو اور رسالت جہنم کا محمد صلی فیصلہ۔ اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ لذت ہم چاہتے ہیں، ہمیں آسانی ہو، فراوانی ہو، ہماری چیز زینت جو ہے وہ ہمیں سکون اور تسکین دیتی ہے، کہ جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یعنی بظاہر یہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں آسائش کی، صحیح۔ فطرت بھی اس طرف جاری ہوتی، یہی تو امتحان ہے دنیا کا۔ اچھا ویسے حسن صاحب کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، یعنی آپ کے پورے مکتب فکر کے بارے میں، کہ آپ اسلام کو اتنا آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں مطلب یہ جو مغرب ہے بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ جو تعبیر و تشریح آپ اسلام کی پیش کر رہے ہیں، اور وہ بس ہر بندے کے لیے بہت مزے کی ہے اور وہ بڑا انجوائے کرتا ہے، تو مطلب اتنا آسان بنا کر آپ نے پیش کری، دین کو تھوڑا سا مشکل ہونا چاہیے تاکہ ذرا عمل کرنے میں تھوڑی ٹینشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں ان سب کی عزت کرتا ہوں، ان سے بڑی محبت ہے ہمیں، اور ظاہری بات ہے ہماری آخرت کی فکر میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی خلاف دین بات نہ نکل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی جسارت ہے۔ دین کو بنایا نہیں جا سکتا۔ احداث فی الدین یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ ان 5 جرائم میں شامل ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بچائیں جو دین کو اپنی طرف سے کچھ بھی بناتا ہے، مشکل بنائے تب بھی افتراء علی اللہ اور احداث فی الدین ہے، آسان بنائے تب بھی افتراء علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ ایک بات الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کام کیا اگرچہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ جو خود سے بنانے کا کام ہے، مشکل ہو یا آسان، یہ انسان کو کرنا نہیں چاہیے۔ باقی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی دین ہے اس کو اپنے فہم کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس میں اگر کوئی شخص، کوئی صاحب علم ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے کہ نہیں جی اس معاملے میں آپ نے تو یہ بیان کر دیا، نتیجہ آسانی کی طرف نکل رہا ہے، اللہ مشکل چاہتا ہے، تو مشکل اور آسانی نتیجہ ہے، وہ استدلال کے ذریعے وہاں تک پہنچا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جو دین میں نے انسان کو دیا ہے یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اور میری فطرت اگر کسی چیز کا اقتضا پورا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اس دینی فہم میں کوئی کمزوری ہے، کیونکہ فطرت اور دین یہ کوئی 2 متضاد چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اچھا میں ایک واقعہ عرض کر دوں آپ جی کو؟ جی بالکل۔ جب آپ دین کو مشکل یا آسان اپنی طرف سے کریں، چاہے آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں، تو اس میں ہمیشہ کانٹرڈکشن ضرور آتی ہے۔ ہماری جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس انٹرپریٹیشن میں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، دوسری میں دیکھیں کتنی کانٹرڈکشن۔ ایک مزے کا واقعہ 2 منٹ بتا دوں آپ کو۔ شروع میں جب میں دھیان آیا اسلام کی طرف تو میں کچھ اعتراضات لے کے، ہمارے بڑی مشہور شخصیت ہیں زمانے میں رہ بھی چکے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں، ان کے پاس گیا میں، اور یہ میوزک والا ہی میں اسپیکٹ لے کے گیا، اور میرے بڑے بچکانہ ایک شروع والی ایمیچر سوچ نہیں ہوتی ہے، میں نے کہا دیکھیں جی اگر میوزک حرام ہے تو ڈف بجا کے بھی تو
طلع البدر بدر علینا، علینا، خواتین، مرد، بچے کیسے وہ ڈف بجا کے استقبال کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ صحیح، وسلم کا. بالکل. تو میں نے کہا کیا یہ وہ کھلا تضاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو ڈف کے علاوہ جو ہے باقی انسٹرومنٹس حرام ہیں. وہ حرام. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو یہ توریت کے سورسز، جوش سورسز سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت داؤد کے پاس ایک تارا ہوتا تھا جس سے وہ ایک تارا. اللہ نے کہا ہے کہ پرندے آ جاتے تھے جب وہ اللہ کی حمد گاتے تھے. صحیح. تو آگے سے کہتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈف اور ایک تارے کے علاوہ باقی سب چیزیں میں جو نے ہیں. کہا جی آپ کہتے ہیں مجسمہ سازی قطعی طور پہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر جو تمثیلیں ہیں، تمثیلیں مجسموں کو صحیح. کہتے ہیں، پینٹنگز کو کہتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی اس کے علاوہ جو اگر کوئی بنائی جائے تو وہ حرام ہے. تو دیکھیں جب آپ ایسی انٹرپریٹیشن آپ دلیل بڑھاتے جائیں اور جائز کرواتے جائیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کلیئر کانٹراڈکشنز بہرحال نظر آتی ہیں جب آپ دین کو اپنی طرف سے مشکل کریں یا آسان کریں. صحیح. تو اللہ اس گناہ سے بچائے کہ اپنی طرف سے آپ دین کو آسان کریں، مشکل کریں. دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو قرآن کی صورت میں پہنچا، سنت کی صورت میں پہنچا، اس کی ایکسپلینیشن کہیں احادیث کی ہسٹوریکل ریکارڈ کی صورت میں ہمارے تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یاد رکھیے گا کوئی بھی دین بتائے، چاہے وہ میں ہوں، حسن بھائی ہیں، کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، پاسٹ کا یا پریزنٹ کا، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن سے. صحیح. اور اس کی انٹرپریٹیشن سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوں گے. صحیح. دا اونلی پرسن جو قیامت تک جس سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں، وہ واحد ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ حمزہ علی باسی صاحب، حسن الیاس صاحب، بطور راجپوت صاحبہ. ناظرین آج ہم نے بات کی اور یہ بڑا اہم موضوع تھا اور بڑا حساس بھی تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس پر بہت سے لوگوں کی بہت سی آراء ہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا. ہم یہ چاہیں گے کہ اس موضوع پر ہم مزید بھی گفتگو کریں، کیونکہ ایک پروگرام سے آپ بالکل اپنی کلیئر رائے نہیں بنا سکتے، اور ہمارا مقصد کسی کی رائے کو بدلنا بھی نہیں ہے اور کسی کو اپنی رائے پر بالکل کھڑا کر دینا بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سفر ہے علم کا، اور علم کے سفر میں آپ پڑاؤ نہیں ڈالتے بلکہ سفر کرتے رہتے ہیں. جب آپ سفر کرتے رہیں گے تو آپ کو اچھے نتائج بھی ملیں گے اور آپ کی طبیعت خوشگوار بھی ہوگی، آپ کسی ٹینشن کے شکار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ یہ سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، اور آراء جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ماحول میں، آپ کے پس منظر کے ساتھ اور آپ جہاں پر بستے ہیں اس کے مطابق آپ کی بنتی ہیں. تو جو چیز بھی آپ پڑھتے ہیں، شاید آپ کے والد صاحب نے پڑھی ہو تو انہوں نے کوئی اور مفہوم اور نتیجہ اخذ کیا ہو، آج آپ پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ کچھ اور مفہوم اور کچھ اور نتیجہ اخذ کریں. تو اسی سفر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.